لاک ڈاؤن ہفتہ 9 مئی سے مرحلہ وار کھولنے کا اعلان۔ چھوٹی مارکیٹس، محلوں اور دیہات کی دکانیں فجر سے شام 5 بجے تک کھولی جا سکیں گی۔ پہلے سے فراہم چھوٹ کے علاوہ دیگر دکانیں ہفتے میں 2 دن بند رہیں گی۔ تعمیراتی سامان کی فیکٹریاں اور دکانیں بھی کھولنے کا فیصلہ۔ ہسپتالوں میں مخصوص سطح پر او پی ڈیز کھولی جائیں گی۔ شادی ہال بند رہیں گے۔ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم کا اعلان۔ ٹرینیں اور اندرون ملک پروازیں ابھی نہیں چلیں گی۔ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بھی فی الحال بند رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ غریبوں کے فائدے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنا چاہتے تھے، لیکن ابھی صوبوں کو خدشات ہیں۔ عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلے۔ ویڈیو لنک پر وزرائے اعلیٰ، عسکری حکام کی بھی شرکت۔ تمام بورڈز کے امتحانات منسوخ۔ 9ویں کے طلبہ و طالبات 10ویں میں اور 10ویں والے 11ویں جماعت میں پروموٹ ہوں گے۔ 11ویں جماعت کے طلبہ کی 12ویں میں پروموشن ہوگی۔ 12ویں جماعت والے یونیورسٹیز میں داخلے لے سکیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم کا کہنا ہے پروموشن پچھلے سال کے نتائج کی بنیاد پر ہوگی۔ تعلیمی اداروں میں چھٹیاں 1 جون سے بڑھا کر 15 جولائی تک کرنے کا بھی فیصلہ۔ 10ویں جماعت کے پرچے ہو چکے، کیا چیکنگ ہوگی؟ سپلی والے طلبہ و طالبات کا کیا بنے گا؟ کیا پارٹ 1 کے نمبر ڈبل کیے جائیں گے؟ جو پچھلے سال فیل ہوا وہ محنت کرنے کے باوجود کیا اب بھی فیل ہی سمجھا جائے گا؟ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے متعلق کیا سوچا؟ سوشل میڈیا پر وفاقی وزیر تعلیم سے سوالات کی بوچھاڑ۔ شفقت محمود نے بتایا یونیورسٹیز امتحانی شیڈیول خود طے کریں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راس کہتے ہیں پروموشن کی وضاحت نوٹیفیکیشن میں ہوگی۔ اساتذہ اور نجی سکولز حکومتی فیصلے پر غیر مطمئن۔ نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ کہتے ہیں انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی، حکومت اس پر بھی سوچے۔ نجی سکولز نے 15 جولائی تک چھٹیوں کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ پنجاب ٹیچرز یونین کی امتحانات کی منسوخی پر بھی تنقید۔ عہدیداروں نے کہا بورڈز امتحانات کی منسوخی سے طلباء کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ 9ویں سے 10ویں اور 11ویں سے 12ویں میں پروموشن سمجھ سے بالا تر ہے۔ لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ محنت کشوں کی مشکلات کے باعث کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں لاک ڈاؤن کھولنا ہے لیکن عقل مندی کے ساتھ۔ حکومت تمام متاثرین کو پیسے نہیں دے سکتی۔ 1.25 لاکھ پاکستانی بیرون ملک پھنسے ہیں، انہیں واپس لانا ہے۔ اسد عمر بولے 1 ہفتے تک مشاورت کے بعد فیصلے کیے گئے۔ ہفتے سے پائپ، سیرامک، سینیٹری، ہارڈ ویئر، پینٹ، بجلی کے سامان، سٹیل، ایلومینیم کی صنعتیں اور دکانیں کھلیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے اب کھلنے والی چھوٹی مارکیٹس اور دکانیں ہفتے میں 2 دن بند رکھی جائیں گی۔ 2 دن کی بندش کا اطلاق پہلے سے کھولی گئی فارمیسی، دودھ، بیکری، کریانہ کی دکانوں اور تندوروں پر نہیں ہوگا۔ گورنر سندھ نے ریلیف آرڈیننس مسترد کر دیا۔ گورنر عمران اسماعیل کا ریلیف آرڈیننس کی ذیلی شقوں پر اعتراض۔ کہتے ہیں بجلی اور گیس کے بل میں کمی، کٹوتی یا رعایت صوبائی حکومت کا دائرہ اختیار نہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوہاٹ کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ سپہ سالار کی امدادی کارروائیوں میں مصروف جوانوں سے ملاقات۔ CMH میں سہولیات کا جائزہ۔ کامل علی آقا کہتے ہیں بار بار کیس اٹھایا گیا، نیب کے تفتیشی افسر لکھ دیتے ہیں اس میں کچھ نہیں۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں چودھری برادران کی چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 11 مئی کو جواب طلب کر لیا۔
فلور ملز کا پیر سے پنجاب میں آٹے کی قیمت میں 35 سے 40 روپے تک اضافے کا فیصلہ۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق لاہور میں آٹے کے 20 کلو کے تھیلے کی قیمت 805 روپے سے بڑھ کر 840 ہو جائے گی۔ آٹے کی قیمت میں اضافہ گندم مہنگی ہونے پر کیا جا رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 1450 روپے فی من تک جا پہنچی۔ سابق ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن مائک ٹائسن 53 سال کی عمر میں پھر رنگ میں اترنے کو تیار۔ ٹریننگ کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوگی۔ مائک ٹائسن چیریٹی فائٹ کے لیے جلد اکھاڑے میں اتریں گے۔ اور لندن کی فضا اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھی۔ فیضان اسلام مسجد کی انتظامیہ کو پہلی بار کھلی فضا میں اذان کی اجازت مل گئی۔ شہریوں نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اذان سنی۔ اس وقت جو ماں باپ ہے وہ بڑے فکر میں ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، امتحان آ رہے ہیں، تو میں نے شفقت آپ پلیز آپ نے کنسلٹ کیا سارے صوبوں کے ایجوکیشن منسٹر سے، تو پلیز بتائیں۔ شکریہ پرائم منسٹر صاحب۔ جب یہ وبا پھیلی تو آپ کی طرف سے ہمیں 2 ہدایات ملی۔ ایک یہ کہ طلباء کی صحت جو ہے اس کا مکمل خیال کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے۔ تو اس میں ہم نے سارے صوبوں کے مشاورت کے ساتھ 2 بڑے فیصلے کیے صحت کے حساب سے، اور وہ یہ تھا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ملک میں وہ سارے 31 مئی تک بند کر دیے گئے، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ سارے امتحان ملتوی ہو جائیں گے اور جون اور جولائی میں امتحانات ہوں گے۔ تو یہ فیصلے ہم نے مارچ کے شروع میں کیے۔ ساتھ ہی آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے ایک ٹیلی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، جس میں ہم نے ایک ٹیلی ویژن کے چینل کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اب جب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم یہ سارے فیصلے جو ہیں ان کو ریویو بھی کریں گے، تو پچھلے 2 دن پہلے ہم نے بین الصوبائی جو وزراء تھے تعلیم کے ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے اس میں تقریباً کنسنسس کے ساتھ 2 چیزوں پہ فیصلے کیے، جو کہ آج ہم نے پہلے NCOC میں پیش کیے اور آج NCC میں پیش کیے، اور جس کی آپ نے اپروول دی۔ وہ 2 فیصلے کیا ہیں؟ وہ فیصلے یہ ہیں کہ جتنے اسکول تعلیمی ادارے، صرف اسکول نہیں، یونیورسٹیز بھی، باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہ 1 جولائی کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 1 جون کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے۔ یعنی کہ ہم نے جو اسکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید 1.5 ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی آپ نے منظوری دی۔ اور دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے ہیں، ملتوی نہیں کیے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی، اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو 11ویں کا رزلٹ جو کہ بورڈ ایگزامز ہے، اس وقت پاکستان میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں، تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا، جو 11ویں میں ہیں ان کا 10ویں کا رزلٹ ہوگا، اور اسی طرح 9ویں کا رزلٹ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو بچوں کی صحت کے لیے، کیوں اگر امتحان جو ہیں وہ ہالز میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ کلسٹر ہونے کا خطرہ تھا، اور دوسرا ان کو وہاں پہ آنے جانے کا، تو اس لیے بچوں کی صحت کے لیے اور والدین کی تسلی کے لیے یہ 2 بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ شفقت بہت بہت شکریہ۔ رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو بچوں کی صحت کے لیے، کیوں اگر امتحان جو ہیں وہ ہالز میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ کلسٹر ہونے کا خطرہ تھا، اور دوسرا ان کو وہاں پہ آنے جانے کا، تو اس لیے بچوں کی صحت کے لیے اور والدین کی تسلی کے لیے یہ 2 بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ شفقت بہت بہت شکریہ۔